ریاب صاحب یہی نقطہ ہم آپ کے آگے رکھیں گے کہ گمراہی کا امکان موجود ہے، اور دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی ازحد ضروری ہے، اور اگر ان میں کچھ ہدایت کے لیے ہمارے کچھ موجود ہے تو اس کو ماننا تسلیم کرنا بھی ضروری ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ تو دیکھنے کا نقطہ نظر ہے، یہ مختلف ہو سکتا ہے. میں کسی اور نقطہ نظر سے بھی دیکھ سکتا ہوں، آپ کسی اور نقطہ نظر سے دیکھ سکتی ہیں اسی بات کو، اور دونوں نقطہ نظر اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں. یعنی جیسے ابھی انہوں نے کہا مہمان نے کہ اس میں گمراہی کا روم ہے اور اس لیے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. یہ ایک دیکھنے کا طریقہ ایسا ہے بالکل اور بجا ہے، اور اس کو کہتے ہیں سیفر پلے. یعنی سیف پلے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس رستے پہ نہ جائیں جس رستے پہ گمراہی کا کوئی اندیشہ ہو. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ریسرچ کرنے والے، علم کی تحصیل والے لوگ جو ہیں، اور جو پڑھنے اور تحقیق سے تعلق رکھتے ہیں اور مطالعے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ الگ سے ایک فیکشن آف سوسائٹی ہے جنہوں نے یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. میں تھوڑی سی ایک اس کی صوفیانہ آپ کو تعبیر بتاتا ہوں کہ ہمارے جو اہل تصوف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی کتابیں ہیں ان تمام کی تمام کتابوں کا ایسنس کیا ہے، یعنی قرآن پاک کا ایسنس کیا ہے، پہلے یہ دیکھا جائے، اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ باقی کتابوں کا ایسنس کہاں کہاں قرآن پاک سے ملتا جلتا ہے. میں اہل تصوف کی اس بات سے متفق ہوں اس سینس میں کہ اگر میں پڑھوں گا نہیں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کسی کتاب میں کیا ایسی چیز ہے جو میرے قرآن پاک سے مشابہت رکھتی ہے، اور کیا ایسی چیز ہے جو اس سے متصادم ہے. اس لیے میں ان کتابوں کو پڑھنا واجب سمجھتا ہوں اپنے اوپر، اور اپنے حوالے سے جو میرے نقطہ نظر کو سمجھ سکتے ہیں لوگ، میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ تمام کتابیں پڑھنی چاہیے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی ہیں تو پھر ان کا یہ دیکھیں، میں بار بار ایک چیز پہ زور دینا چاہ رہا ہوں کہ جو حفاظت کی آپ بات کرتے ہیں، حفاظت یہ ہے کہ آپ آج میرے عقیدے کے خلاف کوئی بات کریں تو میں کھڑا ہو جاؤں کہ آپ نے کیسے میرے عقیدے کے بارے میں بات کی، چاہے وہ آپ نے ذریعہ ہاشمی کے بارے میں بات نہ کی ہو، لیکن ذریعہ ہاشمی اپنے عقیدے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا. سوری، مائی اپالوجیز. اور اسی طرح اگر کوئی بائبل کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ذریعہ ہاشمی نے کھڑا ہونا ہے. مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ بائبل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑا ہو. اب مومن بائبل کو پڑھے ہی نہ کہ جی اس میں گمراہی ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، تو یہاں پہ جا کے مومن ویک ہو جائے گا. پہلے مومن نے بائبل کو پڑھنا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بھی پڑھنا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کو بھی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ قرآن سے واقف ہے تو وہ ایگزیکٹلی اس کو ویسے پڑھے گا کہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں کہاں اس میں وقت اور زمانے کے تغیرات ہیں. کیونکہ کئی چیزیں دیکھیں، اب اگر میں 5ویں جماعت کے بچے کو کچھ پڑھاتا ہوں اور پی ایچ ڈی کے بچے کو کچھ پڑھاتا ہوں تو وہ 5ویں جماعت کا بچے کا جو کانٹینٹ ہے وہ ضائع نہیں ہوا. ہاں، اب یہ ہے کہ پی ایچ ڈی میں آ کے وہ اتنا سپیریئر کانٹینٹ پڑھ رہا ہے کہ 5ویں جماعت کی کتاب اس کے سامنے آپ رکھیں گے تو وہ کہے گا کہ ہو سکتا ہے اب میں یہ کتاب پڑھوں تو مجھے یہ کتاب درست بھی نہ لگے، کیونکہ یہ 5ویں جماعت کے بچے کو سمجھانے کے لیے جس طریقے سے لکھی جاتی ہے اس میں کئی چیزیں ایسی لکھی جاتی ہیں جو بعد کی عمر میں آپ کو شاید مناسب بھی نہ لگیں اپنی اپنی سوچ کے مطابق. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، انسان نے جب بہشت سے آدم علیہ السلام جب دنیا میں آتے ہیں تو اس وقت وہ علم کا ذخیرہ ساتھ لے کے آتے ہیں، لیکن انسان کی نشو و نما جو شروع ہوتی ہے بنی نوع انسان کی، وہ ایز این انفنٹ ہوتی ہے، ایک بچے کی طرح سے ہوتی ہے. اور اسی طرح اس کے لیے یہ پوری دنیا ایک نئی جگہ بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت آرام سے انسان کے دماغ کی بھی اور دل کی بھی پرورش کی ہے. اس کی آنکھیں اس کے مشاہدے سے اس کو جو کچھ سکھا رہی تھی، دل و دماغ اس کو آہستہ 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 سمجھ میں لے کے آیا. قرآن پاک ایک کامل کتاب ہے. آقا علیہ السلام ایک کامل ہستی ہیں. یہ قرآن پاک ہی ایک کامل ہستی کے اوپر سکتا تھا، کیونکہ یہ کامل کتاب ہے. اگر آپ نوٹس کریں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں اور آخری نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر یہ کلیم کیا جنہوں نے کہ آج تم پہ دین مکمل ہو گیا. اس سے پہلے کے انبیاء یہ کہہ نہیں سکتے کہ دین مکمل ہو گیا، کیونکہ وہ پروسیس میں ہے اس وقت. تو جب کوئی چیز پروسیس میں ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام ہو، وہ اس پروسیس کا آگے کی طرف اشارہ کریں گے کہ جب تک یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا، ابھی آپ کے پاس جو چیز میں اللہ تعالیٰ کے توسط سے پہنچاؤں وہ لے لیں. آگے چل کے ایک کامل ذات آئے گی اور وہ آقا علیہ السلام کی صورت میں کامل کلام آپ تک پہنچائے گا. تو یہ وہ پروسیس کی اسٹڈی ہے. ٹھیک ہے ذریعہ صاحب، آپ کی بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے. جی
آفتاب صاحب، دو چیزیں میں آپ کے آگے رکھوں گی. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ کیسے لیا، اس بات کا مطلب کیا ہے، ایک تو یہ بتائیے. اور دوسرا یہ کہ جو کتابیں اب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، تحریف شدہ ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ جی بہت اہم سوال ہے، اور حفاظت قرآن پہ چونکہ بات ہو رہی ہے تو اس کا معنی مفہوم سمجھنا بڑا ضروری ہے. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ حفاظت قرآن سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نسخہ ہے اور ویسے کا ویسا پوری دنیا میں موجود ہے، وہ ایک ہی طرح کی کتاب ہے، یہ کتاب محفوظ ہے. یہ معنی ذرا محدود معنی ہے. حفاظت قرآن سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے یہ ذکر یعنی نصیحت اتاری اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی اللہ نے حفاظت کیسے فرمائی. سب سے پہلے متن قرآن کو اللہ نے محفوظ کیا، یعنی جو ٹیکسٹ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، وہ آج 14-15 صدیاں گزرنے کے بعد اسی طرح سے ٹیکسٹ موجود ہے. میں چاہوں گی آپ باقی کتابوں کے موازنے کے ساتھ اس کو ایکسپلین کریں. اور اسی کو اگر ہم باقی کتابوں کو دیکھیں تو آپ بائبل کی بات کرتے ہیں، انجیل و تورات کی جو بات کرتے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ کی بات ہو یا نیو کی بات ہو، ان میں وہ ٹیکسٹ ہی موجود نہیں رہا جو اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا. جب ٹیکسٹ موجود نہیں، متن موجود نہیں، تو اس سے معنی اور مفہوم کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا ٹیکسٹ بھی محفوظ رکھا اور معنی اور مفہوم بھی وہی ہے. آج 14-15 صدیوں کے بعد ایک عالم دین، ایک قرآن کو پڑھنے والا جو قرآن کی آیت کی تعبیر کرتا ہے، وہی ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا عرصہ قبل وہی تعبیر فرمائی. پھر آپ دیکھیں بہت بڑی حفاظت کی ایک وجہ اور ایک سبب آپ کو ملے گا کہ جتنی کتابیں پہلے نازل ہوئیں، جیسے عبرانی زبان میں کتابیں نازل ہوئیں، تو وہ زبان ہی اب موجود نہیں ہے دنیا میں، زبان ہی ختم ہو گئی. مگر اللہ نے جو قرآن عربی زبان میں اتارا، یہ ایسی عظیم زبان تھی کہ اس زبان کو بھی اللہ نے حفاظت عطا کر دی. بلکہ آپ دیکھیں کہ عربی زبان کو کتنی وسعت عطا ہوئی. آج انگلش انٹرنیشنل زبان ہے، مگر آپ دیکھیں کہ عرب کے کتنے خطوں میں اور کتنی انسانیت عربی زبان کو نہ صرف پڑھتی ہے بلکہ اس کو سمجھتی بھی ہے. اور پھر دیکھیں قرآن پاک کی حفاظت ایک اور خوبصورت انداز اللہ نے اس قرآن کے سب سے بڑے شارح، سب سے بڑے مفسر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ صحابہ کرام کو جس قرآن کی آیت کی سمجھ نہ آتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آقا اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اور جامع تفسیر فرماتے. اب اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت یوں بھی کی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو بھی محفوظ کر دیا کہ جو آپ نے کیا، جو آپ نے فرمایا، وہ بھی 14-15 صدیوں سے تسلسل سے حفاظت میں ائمہ نے احادیث کتب کی بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دی. پھر آپ اس سے آگے اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا. اس کے سب سے پہلے عاملین صحابہ کرام تھے جنہوں نے اس قرآن کی معرفت کو جانا، سمجھا اور اس پہ عمل کیا. اور اللہ رب العزت نے اہتمام اس قرآن کی حفاظت کا یوں بھی کیا کہ صحابہ کرام کے آثار، ان کے اعمال بھی کتب سیرت، کتب تاریخ، کتب احادیث میں ہمارے پاس موجود ہیں. اور ہم ان کو جو کبار صحابہ ہیں ان کے تو احوال کثرت کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں. علامہ صاحب، کیا تاریخ میں کوئی ایسے واقعات بھی ہیں کہ قرآن حکیم میں بھی تحریف کی کوشش کی گئی ہو؟ جی، قرآن حکیم فرقان حمید پر تو ہر زمانے میں حملے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے بہت سارے دعوے، بہت سارے قرآن پہ اعتراضات ہوئے. آپ نے کاتبین وحی کی خود نگرانی فرمائی. 40 کاتبین وحی جن کا ذکر آتا ہے، ان کی خود نگرانی فرماتے اور خود ہدایت فرماتے کہ کون سی آیت کو کس جگہ پہ درج کرنا ہے، اور پھر اس کی پوری ویریفیکیشن ہوتی. پھر اسی طرح تدوین قرآن کے مراحل آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، انہوں نے کس اہتمام کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کیا. اور بدقسمتی سے پچھلی 18ویں صدی میں ایک فتنہ پیدا ہوا جس کو اورینٹلزم کا فتنہ کہا جاتا ہے، استشراقی فتنہ، کہ مغرب میں بیٹھے لوگوں نے، دیگر مذاہب کے لوگوں نے انہوں نے اسلام کو کرٹیسائز کرنے کے لیے، اسلام کو چیلنج کرنے کے لیے، قرآن اور سنت اور اسلام پر مختلف اعتراضات کرنے کے لیے اسلام کو سٹڈی کیا. اور پھر بہت ساری ایسی چیزوں کو نکال کے انہوں نے اعتراضات بھی مرتب کیے. بہت سارے ایسے اورینٹلسٹ ہوئے جن کو قرآن نے ہدایت بھی دے دی. جب وہ قرآن میں غوطہ زن ہوئے، قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اور پھر وہ کمپیریزن میں بائبل بھی پڑھتے تھے، دوسری کتابوں کو بھی پڑھتے تھے. انہیں جب قرآن کے حقائق آشکار ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ قرآن تو انسان کی فطرت سے کلام کرتا ہے، یہ تو انسانی حقیقت کو بیان کرتا ہے، اور اس میں جو حقائق و معارف ہیں وہی اصل میں انسانی ضرورت ہے،
तो बहुत सो को अल्लाह ने इस्लाम की दौलत भी नसीब फरमाई, मगर आज भी बहुत सारे ओरिएंटलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कुरान पे बहुत सारे एतराज़ात उठाए हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है हर दौर में कुरान और सुन्नत की तालीमात को दिफा करने वाले उलमा भी मौजूद हैं, उनके मुंह तोड़ जवाब भी मौजूद हैं, और इस वजह से आज तक कुरान मजीद फुरकान हमीद पे कोई ठोस वाज़े किस्म का एतराज़ नहीं कर सका कि जिसको रद्द नहीं किया जा सकता।